اب اس مسافر کا علاج کرنا میرے اختیار میں نہیں، اسے شہر کے کسی ہسپتال میں منتقل کرنا ہوگا۔ کانوں میں یہ پہلی آواز تھی جس نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کئی دنوں کی نیند بے ہوشی کے بعد آج ہوش آیا تو اپنے محسنوں کی شکلیں بغور دیکھنے کا موقع ملا۔ پاس بیٹھے بزرگ نے نہایت شفقت سے ہاتھ تھاما ہوا تھا، جن کی وجہ سے آج یہ آنکھیں دوبارہ کھلی تھیں، ورنہ اس طوفانی رات نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی فارس کو دوسرے جہاں میں منتقل کرنے کی۔ ارد گرد دیکھا تو گیلی مٹی سے بنا ایک کمرہ، ایک طرف رکھی سراہی اور گلاس اور دوسری طرف رکھی میز، جس پہ جڑی بوٹیوں سے بنی کئی قسم کی دوائیں رکھی ہوئی تھیں جو نہ جانے کتنے دن فارس کو دی گئیں، جن کی وجہ سے آج اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تھیں۔ کچھ اجنبی لوگ ارد گرد موجود تھے جو اس کے محسن تھے، جنہوں نے اس کی زندگی بچائی تھی۔ فارس سکون کی تلاش میں اپنا شہر، گھر بار، کاروبار سب کچھ چھوڑ کے دور ویرانے میں آن پہنچا تھا۔ اندازہ نہیں تھا کہ اندھیری رات میں جنگل کا طوفان کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور شاید جان لیوا بھی۔ لیکن فارس کو کب اپنی جان کی فکر رہی تھی؟ اسے فکر تھی تو بس اس سکون کی جو اس کے پاس اب نہیں رہا تھا۔ بہت مشکل سے خود کو سمیٹ کر چارپائی پہ بٹھایا اور بات کرنے کی کوشش کی۔ پاس بیٹھے بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فارس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر نام پوچھا۔ بزرگ نے بتانا شروع کیا کہ تم راستہ بھٹک گئے تھے اور تمہاری گاڑی کھائی میں گری ہوئی ملی۔ تم بے ہوش تھے اور لوگوں کو گمان تھا کہ تم زندہ نہیں ہو، لیکن اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے اسے بڑے سے بڑا حادثہ بھی نہیں مار سکتا۔ بزرگ سے باتوں میں اندازہ ہوا کہ فارس تقریباً ایک ہفتہ بے ہوشی کی حالت میں رہا، جس کی وجہ سے جسم انتہائی کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ خود کو تکیے سے ٹیک لگا کے بٹھایا اور اپنے محسن بزرگ کی باتوں پہ دھیان دینا شروع کیا۔ باریش بزرگ نے بتایا کہ فارس کئی راز ان پہ کھول چکا ہے، اس کی نیم بے ہوشی کی حالت میں، اور باقی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک لمحے کو بھی سکون سے نہیں سو سکا، مسلسل بے چین طبیعت رہی۔ فارس کے چہرے پہ ہی اضطراب نمایاں تھا۔ سکون شاید بہت پہلے اس کی زندگی سے جا چکا تھا، اور اس بے سکونی کی وجہ اسے معلوم نہ تھی۔ اس نے سوچا شاید یہ حادثہ ایک بہانہ تھا اسے ایسے بزرگ سے ملوانے کا جو شاید اس کی تلاش ختم کر سکیں، اس کی زندگی میں سکون واپس لا سکیں۔ فارس نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان بزرگ کو اپنے دل کا مکمل حال بیان کر کے ان سے راہ راست پہ آنے کا مشورہ مانگے گا۔ بزرگ نے اسے دوبارہ لیٹنے کی تاکید کی اور کہا کہ تم اپنا درد بیان کر سکتے ہو، ممکن ہے میں کوئی حل نکال سکوں۔ جس سکون کی تمہیں تلاش ہے وہ صرف اللہ کی قربت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور تم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی ذات سے بہت دور ہو گئے ہو۔ خود کو تم نے صرف دنیاوی لذتوں میں مصروف کر لیا ہے، جس کی وجہ سے حکم خدا بندی اور اپنے فرائض بھول بیٹھے ہو۔ غالباً تم نے زندگی گناہوں میں بسر کی ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے۔ حق تلفی کے صرف کسی یتیم کا مال کھانے کا نہیں، کسی کے منہ کا نوالا چھین لینا ہی نہیں، دھوکہ دینا، کسی اور کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا بھی حق تلفی ہے، جس کی تلافی اس وقت تلک ممکن نہیں جب تک انسان اللہ اور اس انسان سے معافی نہ مانگ لے۔ فارس کے دماغ میں جیسے آندھیاں سی چلنے لگیں۔ ایک لمحے میں اسے سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا، جیسے اس کا سفر ختم ہو گیا تھا اور اسے منزل مل گئی تھی۔ حق تلفی، اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونجنے لگے تھے، اور جیسے اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ بے شک اس کی زندگی گناہوں سے بھرپور نہ تھی، اس نے کسی یتیم کا مال نہ کھایا تھا، کسی فرض کو پورا کرنے میں کبھی دیر نہ کی تھی، کسی گناہ میں خود کو نہیں مصروف رکھا تھا، لیکن حق تلفی، یہ لفظ اس کو اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور بزرگ سے پوچھا کہ حق تلفی کیا ہوتی ہے، مجھے بتائیں، میں نے کیسے کسی کی حق تلفی کی ہے؟ بزرگ نے چند لمحے خود کو خاموش رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا،
میاں کسی کا حق کھایا ہے تم نے، جس کی وجہ سے آج اس حال پہ پہنچے ہو کہ نہ زندہ خوش ہو اور نہ موت تمہیں سکون بخشتی ہے۔ کچھ لمحے چپ رہنے کے بعد وہ کہنا شروع ہوئے، حق تلفی صرف یہی نہیں کہ کسی کے مال کا حصہ ہضم کر جاؤ، کسی کی اجرت نہ دو، کسی کو جائیداد میں کم حصہ دو۔ حق تلفی زر، زمین اور جن میں ہوتی ہے۔ کوئی تم پہ بھروسہ کرے اور تم اس کے بھروسے کے ساتھ خیانت کرو۔ دنیا میں 3 چیزیں، زر، زمین اور جن، ہمیشہ جھگڑے کا باعث رہی ہیں۔ بزرگ نے مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے کسی کی زمین نہیں ہتھیائی، کسی کا زر نہیں کھایا، لیکن کیا نہ جانے وہ بزرگ آگے کیا کیا کہتے رہے، لیکن فارغ اپنی ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بیابان صحرا میں کھڑا ہے اور گرم دھوپ کے تھپیڑے اس کے سانس لینا محال کر رہے ہیں۔ اس کو ایک لمحے میں بات سمجھ آ گئی کہ اس کی زندگی سے سکون کیوں ختم ہوا۔ تمام زندگی جیسے ایک لمحے میں اس کی نظروں سے گزرنے لگی۔ بے شک کسی کی زمین نہیں ہتھیائی، کسی کا مال میں خیانت نہیں کی، لیکن خود غرضی میں نہ جانے اس نے کتنی شدت سے کسی کا دل دکھایا کہ اس کی سزا وہ آج تلک بھگت رہا ہے۔ اس کے دل کی بے سکونی کسی لمحے کم نہیں ہوتی، نہ جی سکتا ہے اور نہ موت آتی ہے۔ اسے سب یاد آنے لگا کہ جانتے بوجھتے اس نے کتنے ہی دل توڑے، اس نے کتنے ہی لوگوں کا دل دکھایا، کتنی بار اس نے خود غرضی کی انتہا کی اور دلوں کو روندتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ زن یعنی عورت، یہی ایک لفظ جو بزرگ کے منہ سے نکلا تھا اس کے گلے کے گرد سانپ کا پھندا بنتا محسوس ہونے لگا۔ اسے سب یاد آیا کہ کسی اور کی منکوحہ کو کتنے آرام سے اپنی محبت میں گرفتار کر کے کتنے ہی دل توڑے ہیں۔ فارس نے بے چینی کے عالم میں بزرگ کے دونوں ہاتھ تھامے اور کہا، ہاں مجھے سمجھ آ گیا کہ میرا جرم کیا ہے۔ میں نے دل دکھائے ہیں ان لوگوں کے جن سے کوئی تعلق بھی نہ تھا، جو جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کی زندگی کی خوشیاں کس نے اور کیوں چھینی ہیں۔ بظاہر ان کے لیے میں بہت اچھا انسان ہوں، لیکن ان کی زندگی میں نے زہر گھولا ہے۔ بہت دل توڑے ہیں، کچھ جانتے پوچھتے اور کچھ شاید انجانے میں۔ فارس زمین پہ بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بزرگ سے کہا، مجھے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے، مجھے سکون چاہیے، مجھے نجات چاہیے۔ اپنے گناہوں سے مجھے حل بتائیں، میں کون سی عبادت کروں، میں کس سلیقے سے اللہ سے معافی مانگوں کہ میرا درد کم ہو جائے۔ بزرگ نے ایک لمبی سانس بھری اور کہا، بیٹے یہ درد، اضطراب، بے چینی اب تمہارا مقدر ہے۔ اس وقت تک جب تک تم ان لوگوں سے معافی نہ مانگو جن کا تم نے دل دکھایا ہے، جو شاید تمہارے لیے ممکن نہیں کیونکہ تمہارا وقار اور تمہاری عزت ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب وہ لوگ تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے جن کا تم نے دل دکھایا اور حق تلفی کی ہے۔ فارس کو جو ایک امید ہوئی تھی جیسے وہ بجھ سی گئی۔ بزرگ نے مزید کہا، چلو آج تمہیں سرا تو مل گیا ہے، ڈور سلجھاتے رہو اور کوشش کرتے رہو، جس سے معافی مانگ سکو اس سے مانگو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا سچے دل سے معافی مانگے۔ یہ کہتے ہوئے بزرگ نے کہا کہ اب تم آرام کرو، تمہیں آج سکون کی نیند آئے گی، کیونکہ تمہیں اپنا مرض معلوم ہو گیا ہے، اب اس کا علاج تم نے ڈھونڈنا ہے۔ فارس کافی دیر اس دروازے کو تکتا رہا اور سوچوں میں گم ہو گیا کہ کیا اس کی غلطیوں کا ازالہ ممکن ہے؟ کیا اللہ اسے معاف کرے گا؟ کیا اس کی زندگی میں سکون واپس آ سکے گا؟ کیا ایک دفعہ پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ واپس آئے گی؟ انہی سوچوں میں گم ایک بار پھر فارس نیند کی آغوش میں چلا گیا۔